پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے کہ وہ آج کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، اکابرین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت عنایت۔ آج ہم ایک بہت اہم فیصلہ کن وقت پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جیسا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اب یہ کانفرنس اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ آغاز ہے اس مقصد کی جدوجہد کا جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ کل ہم ضرور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بلائی ہوئی کانفرنس میں جائیں گے۔ آئیے مل کر ہم ان ایشوز پہ جس کے لیے آج یہاں پر یہ کانفرنس بلائی گئی ہے اس سے جڑے ہوئے بہت سارے ایشوز، ہم نے آج کے ایشو میں مردم شماری کو نہیں ڈالا ہے جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سندھ کا اور سندھ کے شہری علاقوں کا اور ہر جگہ کے لیے۔ تو آئیے ایک مشترکہ اور متحدہ اور متفقہ جدوجہد کا آغاز کریں۔ آج ہم ایوانوں میں بات کرتے رہے ہیں، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں، اور ہم کئی بار یہ متنبع بھی کرتے رہے ہیں کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا، عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی، ووٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گا، تو پھر فیصلہ روڈ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں، ہم آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ، آپ کے ہمراہ، آپ کے ہم قدم اس جدوجہد کو شروع کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جن مقاصد کے لیے آج کی کانفرنس بلائی گئی تھی اس کے مشترکہ اعلامیہ پر سب نے مشترکہ طور پر تقریباً 100% اتفاق کیا ہے۔ تو مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع تھے اس پہ مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ سلیم حیدر بھائی نے کہا کہ اصل مسئلہ ہے، اور میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، نظام کیسا بھی ہوگا، طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے گا، اگر ہم 50 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت کو ہی نہیں سمجھے ہیں تو ہم سب غلط راستے پہ۔ اگر آپ ان سے خیر کی کوئی امید رکھتے ہیں تو آپ دھوکے میں ہیں۔ کسی ایسے جال میں پھنسنے کے بجائے اب حجت تمام ہونی چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں۔ سندھ کے حکمرانوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ میں یہاں سے بات اس جدوجہد کے لیے آپ سب سے تائید لینا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے آج مل کر کہ ہمیں سیاست عبادت کی طرح کرنی ہے یا تجارت کی طرح کرنی ہے۔ ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جمہوریت عام پاکستانیوں کے لیے ہوگی یا اس پہ چند خاندانوں کی اجارت داری ہوگی۔ ہمیں حکمرانی کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا طرز حکمرانی جاگیردارانہ، کاروباری اور موروثی ہونی چاہیے یا شراکتی اور شمولیتی ہونی چاہیے۔ اور انہی نکات پر اگر ہمیں نکلنا، یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا استحکام جمہوریت کے استحکام سے وابستہ ہے، اور یہ کیسی بدنصیبی ہے اس ملک میں کہ جب یہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے، اور جب جمہوریت آتی ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی حکمرانوں نے عدالتوں کے حکم سے مجبوراً بلدیاتی انتخابات کرانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آئیے ہم مل کر فیصلہ کریں آج کہ جمہوریت کو اسی وقت مکمل جمہوریت ہم قرار دیں گے جب تینوں ٹیئرز کی جمہوریت انٹیکٹ ہوں گی۔ آئیے ایک اور کانفرنس کر ہم اس نتیجے میں پہنچیں کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو تو عام انتخابات، قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے
بلدیاتی حکومت کا ہونا اس کو مشروط کر دیا جائے. آئیے ہم فیصلہ کریں کہ اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو، شہری حکومت کو، بلدیاتی حکومت کو، ٹاؤنز کی حکومت کو، یونین کونسلوں کی حکومت کو، اس کو حکومت سمجھتے ہوئے آئینی تحفظ دیا جائے. اگر آپ ان کو آئینی تحفظ نہیں دیں گے، اگر آپ اختیارات نہیں دیں گے، تو ہمارے ساتھ سب لوگ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کا مقدر لسانی سیاست اور علاقائی سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، قائد اعظم اور لیاقت علی کے بعد کیا پاکستان میں کوئی قومی لیڈر پیدا ہوا ہے؟ نہیں. آپ نے وہ طرز سیاست، وہ طرز حکومت پاکستان میں رکھنے نہیں دی گئی ہے. ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس پہ مکمل اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے. 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، یہ ایکیومولیشن آف پاور کر گئی ہے صوبوں میں. ہم اس صوبوں کو تحصیل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتے ہیں، اس کو دھرتی ماں نہیں سمجھتے. اگر کوئی صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے تو وہ سب سے بڑی غداری ہے، لیکن آج کا موضوع صوبہ نہیں ہے، اس پر کبھی اور بحث کے لیے کر دی جائے گی. لیکن آپ نے نچلی سطح پر اختیارات نہیں دیے تو یہ آواز اٹھنی فطری ہے اور ضروری ہے. تو ہم اور آپ مل کر، سب سے پہلے ہم نے اس میں نقطہ ڈالا تھا، تو طے کر لیجئے کس دن ہم لوگ مل کر آپس میں ایک ایسا بلدیاتی ایکٹ اور نظام مل کے بناتے ہیں اور سندھ اسمبلی سے آغاز کرتے ہیں. یہی نظام پورے پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا باعث بنے. ایسا نظام بنائیں جس میں ہم اقتدار کو، وسائل کو عام پاکستانی کی دہلیز تک پہنچائیں. آئیے آج بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ایوان کا خواب دیکھیں جہاں پر سیاسی خانوادے اور خاندان نہ بیٹھے ہوئے ہوں. عام پاکستانی، وہ 90 اور 98% پاکستانی جن مسائل کا شکار ہے، ان کو جاننے والا نہیں بلکہ ان سے نبرد آزما ہونے والے نوجوانوں کو وہاں پہنچائیے. ہم وہ جدوجہد جس کا تقاضا آپ سب نے کیا ہے، سلیم حیدر بھائی نے بھی، جسٹس وجی نے بھی کیا ہے، سینسس سمیت آئیے ہم آپ سے تعاون اور آپ کو ہم اپنا تعاون دینے کو تیار ہیں. آئیے آرٹیکل 140A پر ہم عدالتوں میں گئے، آپ اس کے ہمارے ساتھ انٹروینئر بن جائیں، شامل ہو جائیں. آپ کسی اس طرح کا مقدمہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مردم شماری پہ ہم گئے ہوئے ہیں. یہ صرف MQM کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، اور صرف سندھ کے شہری علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آئیے ہمارے ساتھ ان مقدمات میں شامل ہو جائیے اور ایک نئے مقدمے کو تیار کیجیے. ایک نیا مقدمہ رکھیے کہ پاکستان میں سب کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے. یہاں پر بات بہت ساری ہوئی ہے جس کا جواب دیا جانا ضروری تھا لیکن موقع نہیں ہے. MQM ایسے تمام جوابات کو محفوظ رکھتی ہے جس کا دیا جانا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ جواب کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہے. بہت اچھی بات کی گئی ہے کہ انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہے. یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل وزیر اعظم کے سامنے بھی میں نے چھوڑا تھا. کوئی تو ہمیں جواب دے کہ 1988 میں MQM کی پہلی بلدیاتی حکومت نے، ایک بہت ہی ناتجربے کار حکومت نے 1988 میں ہی پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک کے ذریعے منظور کروایا تھا. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا نا. وہ آج تک وہ ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ہے کراچی میں؟ اس لیے کہ ہماری بدنصیبی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بے نظیر صاحبہ کی حکومت آتی ہے اور وہ اس شہر کو، جو اس وقت وفاق کو 70% اور سندھ کو ہمیشہ کی طرح 95% ریونیو دیتا تھا، اس قابل نہیں سمجھا کہ سوورن گارنٹی دی جاتی. یہ جو میٹرو بس آج کامیابی کے ساتھ پاکستان میں چل رہی ہے، یہ 2005 اور 2006 میں MQM کی دوسری بلدیاتی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے منظور کروایا تھا. اور اس شہر کی بدنصیبی
کہ پھر زرداری صاحب کی حکومت آ جاتی ہے اور سب سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ اس منصوبے کو شیلف کرتے ہیں. تو جناب پیپلز پارٹی کتنا بھی اچھا بلدیاتی نظام لے کے آ جائے، اس کی نیت بڑی واضح ہے. وہ اسٹوپڈ لوگ نہیں ہیں، وہ اس شہر کو، اس ملک کو تباہ کرنے آئے ہیں. اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ جس شہر کی نمائندگی آپ اور میں کر رہے ہیں، اس کو تباہ کر دیا جائے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج یہ اس محفل کا اختتام ہو رہا ہے، اس جد و جہد کا نہیں. ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ کس دن سندھ اسمبلی کی جانب جانا ہے، کس دن سندھ سیکریٹریٹ کی جانب جانا ہے. اور آج دھمکی دی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ ہم اس کو اپنے صوبے کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے طرز عمل سے لوگ کسی اور جانب دیکھیں. ہم پاکستان کی جانب دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے، اور پاکستان کی طرف بری نظر رکھنے والے کسی کو بھی اس کو، جیسے کہ جسٹس وجید صاحب نے بھی کہا تھا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی مردم شماری پر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے، وہ یہاں موجود ہوتے. میں پوچھتا ان سے کیا عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ اہم ترین آئینی پٹیشن کو جتنے دیر چاہیں وہ، جناب دیر انصاف میں اندھیر ہے. ڈیلے جسٹس is justice denied. آرٹیکل 140 سے کی پٹیشن بھی سسک رہی ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، چاہے وہ شاید فریش ہو جائے. اور مردم شماری پر ہم نے موجودہ حکومت سے پہلا نقطہ یہ رکھا تھا کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ اگر مردم شماری پہ کسی کو اعتراض ہے، کوئی اس پر اختلاف ہے، کوئی تحفظات ہیں، تو اس کے اوپر سیمپل سینسس کرایا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ ٹائم گزر گیا تھا، پچھلی حکومت سے بھی ہم نے ان سے بھی یہ درخواست کی تھی، اس حکومت سے بھی کی تھی، تو اس کا دوسرا راستہ یہ تھا. پاکستان کی پہلی دفعہ یہ ہو، تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ارلی سینسس کرانے کا حکومت نے، وفاقی حکومت نے کم سے کم ہمارے اس فیصلے کو احترام دیا ہے، اس کے لیے فنڈ رکھا ہے. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر اسی نیت کے ساتھ یہ مردم شماری ہوئی تو پھر نتیجہ وہی رہے گا. آئیے اس مردم شماری میں جہاں جہاں ہاتھ دکھایا جاتا ہے وہ ہاتھ روکنے کا، ان گریباندوں تک ہاتھ پہنچنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا اور اس کا چوری کو روکنے کا آپ اور ہم مل کر کوئی فیصلہ کر لیں. آپ سب کی آمد کا شکریہ. وہ کامیابیاں جو سندھ کے شہری علاقوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ جس طرح پاکستان جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں. سطح جو عالمی معیار ہے سطح غربت کا، اگر اس کو رکھا جائے تو 60% آبادی پاکستان کی غربت کے نیچے. سب کے حالات برے، پورے ملک کو یہ سکہ بند حکمرانوں نے اسپتال میں پہنچا دیا ہے سب، لیکن جنرل وارڈ میں ہیں. سندھ کے شہری علاقے کیونکہ آئی سی یو میں ہیں، اس لیے ہم ان کے بار بار تقاضا پہلے اور اول کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے آئی سی یو میں موجود سندھ کے شہری علاقوں کو بچاتے ہیں، اور اس جد و جہد کو پورے پاکستان میں جنوین جمہوریت کے لیے، شراکتی اور شمولیت کے لیے، تعلیم اور انصاف کے قیام کے لیے. تعلیم کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی گئی ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے اب میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر اور انٹر پڑھنا بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے. نئے طرز تعلیم کے تحت اب کالجوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گریجویشن کی کلاسیں نہیں کرائی جا سکتی. تو کراچی کے جو لاکھوں بچے پڑھ کے نکلیں گے، یہاں پر صرف 16,000 یونیورسٹیوں میں جگہ ہے، جبکہ لاکھوں بچے انٹر پاس کر کے نکلیں گے. آئیے اپنے شہر سے تو شروع کریں. ان کے طالب علموں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو
वकीलों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, दुकानदारों को, सबका को हक दिलाने के लिए और हक गज़ब करने वालों को दीवार से लगाने के लिए, उनके घर भेजने के लिए हम इस जद्दोजहद का ऐलान करते हैं आप सबकी मर्जी से। आइए, जब वोट को एहतराम नहीं मिल रहा तो अपने नज़रिए को, अपने मकसद को एहतराम देने के लिए हमें वोट पे निकलना पड़ेगा। मैं बहुत ममनून हूँ आप सबका। तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ नज़रियात से, मुख्तलिफ तर्ज़ सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली, मुख्तलिफ फ़िक़ों से, मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाली, मुख्तलिफ ज़बानों और पहचानों से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातों की यहाँ पर मौजूदगी पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद, सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद और मिलकर जद्दोजहद का एक नया आगाज़ करने का अज़्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत ममनून है, हम एहसानमंद हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम आज की ऑल पार्टी